پر مینارے تعمیر کیے گئے, اوپر چڑھ کے اذانیں دیا کرتے تھے, دور تک آواز پہنچے. اب ہم یہاں پہ دے رہے ہوتے, اور یہ جو مائک ہے, اسٹینڈ ہے, یہ والا مائک ہے, یہ اسپیکر سارے لوگوں کے وقت کے پیسوں سے خریدے جاتے ہیں. یعنی وہ پیسے جو آپ مسجد میں ثواب کے لیے دیتے ہیں وہ اس سے خریدے جاتے ہیں. تو اگر صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھے تو اب اس کا استعمال گناہ ہے, پھر آپ جو پیسے دیتے ہو تو گناہ میں استعمال ہو. صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور کے اندر یہ محراب یوں کٹا ہوا نہیں ہوتا تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد نبی میں محراب یوں کٹا ہوا موجود نہیں تھا. مرد محراب کسے کہتے ہیں؟ محراب کہتے ہیں پہلی صف کے درمیان کو. جو محراب میں امام کا کھڑا ہونا سنت ہے وہ پہلی صف کے درمیان میں کھڑا ہونا سنت ہے. یعنی ادھر سے سب دیکھیں, ادھر سے دیکھیں, جہاں درمیان بنتا وہاں آگے امام کھڑا ہو جائے, اس کو کہتے ہیں محراب. لیکن بعد میں کیا ہوا کہ اس طرح گھر بنائے جاتے ہیں, گھروں کے اندر مسجدیں بنتی, اور مسجدیں بنتی تو اس کے آگے اگر اس طرح نہ بنائے تو پہلی ساری صف خالی رہ جاتی, صرف امام اکیلا کھڑا ہے. انہوں نے کہا پہلی صف کو استعمال کیوں نہ کر لیں, پہلی صف کو بھی استعمال کر لیتے ہیں, لہٰذا امام کے لیے آگے چھوٹا سا سوراخ بنا دیتے, امام وہاں کھڑا ہو جائے گا اور وہ کے پیچھے کھڑے رہیں گے. یہ صحابہ کرام کے دور میں نہیں تھا, اس کو بھی ختم کرنا چاہیے. آپ ٹوں کی آواز آتی ہے ادھر سے اور آپ جو ہے نماز شروع کر دیتے ہیں, نماز شروع کر دیتے ہیں. صحابہ کرام کے دور میں تو ایسا نہیں تھا. وہ تو دیکھتے تھے سارے نمازی آ گئے, اچھا سب نے سنتیں پڑھ لی, چلے جی اقامت کو نماز پڑھو. آپ نے مقررہ وقت کر دیا, حالانکہ یہ نماز کا وقت کافی طویل ہوتا ہے. آپ زور کے نماز کی بات کریں تو تقریباً 11:00 پہ شروع ہوتا ہے اور شام عصر کے وقت پہ جا کے ختم ہوتا ہے, اور آپ جو ہے 1:30 بجے نماز پڑھا رہے ہوتے ہیں. کیوں؟ صحابہ کرام نے تو کبھی فکس نہیں کی تھی. آپ بتائیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایک مرتبہ جانور پر سے نیچے تشریف لے آئے, آپ کی ٹانگ پر چوٹ لگ گئی, آپ نے کچھ دن بیٹھ کے نماز پڑھائی, لیکن کرسی پر نہیں, زمین پر بیٹھ کے پڑھائی. پھر کرسی پر نماز پڑھنا بھی بدعت ہے. کرسی پر نماز پڑھنا بھی بدعت ہے. وہ کرسی پر نماز کیوں پڑھتے ہو؟ اس دور میں کرسیاں تھیں, ایسا نہیں کرسی نہیں تھی, کرسیاں تھیں. اس کے باوجود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر بیٹھ کے نماز پڑھی, کرسی پر بیٹھ کے نہیں پڑھی. کسی صحابی کا ایک کا بتا دیں انہوں نے زمین پر کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھی نہیں پڑھی, تو کیا کہیں گے کرسی پر بیٹھ کے نماز پڑھنا بدعت ہے, یہ ناجائز ہے, نکال دو کرسی کو. دیکھیں عقل سے سوچنے والی بات ہے نا. آپ کو تکلیف صرف میراث سے کیوں؟ آپ کو تکلیف اذان سے پہلے درود پاک سے کیوں؟ آپ کو تکلیف ذکر اللہ سے کیوں؟ کسی جگہ پہ آپ کو بدعت کیوں نظر آتی ہے؟ بقیہ بھی تو نیکی کے کام میں وہاں بدعت کیوں نہیں نظر آتی؟ تو اس سے تو بندے کو سمجھ آتا ہے کہ مسئلہ کچھ اور ہے. مسئلہ یہ نہیں مخالفت ہے حضور کسی اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر آپ کو بدعت سے ہی مسئلہ ہے تو تمام بدعت کو ختم کرے نا. مسجد کے اندر ایسی چلانا بدعت ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسی نہیں ہوتے تھے. مسجدوں میں سولروں پہ آپ لاکھوں روپیہ لگا دیتے ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سولر کے بھی استعمال کرتے تھے, بدعت ہے. آپ ثواب کی نیت سے لگاتے ہیں, آپ پیسے دیتے ہیں ثواب کی نیت سے, اے جی میرا فلاں بندہ بہت ہو گیا, اس کے سارے ثواب کے میں پیسے دے رہا ہوں, آپ سولر لگوا لیں, آپ اے سی لگوا لیں, آپ تعلیم بچھا لیں. اسی طرح دیتے ہیں نا, ثواب کے لیے دیتے ہیں. یہ گناہ کے کام نہیں, شریعت کے کام ہے. اور شریعت کے کام کو ہم نے دیکھنا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں ہوئے, لہٰذا ہم نے نہیں بھی کرنے. بالکل ایک عقل مند بندہ آرام سے سوچ سکتا ہے کہ اگر اتنے سارے کام جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں تھے ہم کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کام منع نہیں فرمائے اور شریعت سے ٹکراتے نہیں ہیں, وہ کر سکتے ہیں. ہاں شریعت سے ٹکرانے والا کام ہوگا تو ہم نہیں کریں گے, وہ ناجائز ہے. تو اسی طرح سے جو ربیع الاول کی خوشی کی بات کر لیں, آپ کسی رات کے اندر پاس کر لیں عبادت کے طور پر, یا کوئی اور انداز اختیار کر لیں, ہم اس کو یہ دیکھیں گے کہ وہ شریعت کی روح سے درست ہے یا ناجائز ہے. اگر شریعت کی روح سے درست ہے تو صرف اس وجہ سے کہ بدعت ہے, صحابہ کرام علیہ رضوان نے نہیں کیا, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا, لہٰذا میں نہیں کروں گا, تو یہ طریقہ ہے, جو انداز ہے, کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کے دور میں بھی نہیں تھا. سیدھی سی ایک میں بات عرض کروں, قرآن پاک جب جمع ہوا, قرآن پاک جب جمع ہوا, پہلے جمع نہیں تھا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کاتبین وحی ہوتے اور کاتبین وحی قرآن پاک کو لکھتے. اب یہ بھی ایک فتنہ پیدا ہوا ہے تازہ سا, کہ بعض لوگوں کے جو اتنے مریض کلمات کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ہوئی ہیں, آپ ان پڑھ ہیں اور آپ نے صحابہ کو قرآن پاک لکھوایا, آپ کو تو پتہ ہی نہیں تھا وہ کیا لکھ رہے تھے, اور انہوں نے غلط لکھا اور غلط ہمارے پاس چلتا ہوا ہے. نعوذ باللہ ان کلمات کے اندر 3 نسخہ,
ایک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جاہل ہے، نعوذ باللہ۔ نمبر 2 کہ قرآن پاک ناقص ہے، جس میں